عرب میں ایک بہت مشہور عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انتہائی سخی تھی۔ دوسری اس کی خاص بات یہ تھی کہ لوگوں میں ایسے مال تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی۔ اس راستے پر دو اندھے بیٹھے ہوتے، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک ہی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچہ ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی روسٹ مرغی عطا کرتی تاکہ وہ کھا لے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی مرغی ملتی، وہ مانگنے والا اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ جعفر ایک کو 2 درہم دیتی، ایک کو بھنی ہوئی مرغی دیتی۔ وہ مرغی والا جس کو 2 درہم ملتے تھے اس پر مرغی 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا۔ اس سے سوال کیا، جعفر نے، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ 100 دینار بہت بڑی وہ رقم تھی اس دور میں، اور آج کے دور میں لاکھوں روپیہ بنتی ہے۔ تمہیں 100 دینار وہ ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی پکی ہوئی روسٹ مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں ساتھ والے کو بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی رہتی۔ وہ بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ہوتے۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں مرغی نہ بیچتا، میں مارا گیا۔ جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس سے عدل مانگا تو ہمارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس سے رحمت مانگی، فضل مانگا، احسان مانگا تو پھر ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 1 دسمبر ہے۔ زندگی کا ایک اور جو سال ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، اس پہ قیام ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے۔ میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو برتھ ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہاں، کسی حد تک بچوں میں یہ اچھی لگتی ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نقصان ہے۔ اب 2025 اور ایک بندے کو یاد کریں جو بندہ 73 سال کا ہے اور جس کے قیمتی سال اس مافیا نے ضائع کر دیے۔ 3.5 سال اس بندے نے حکمرانی کی
اور پاکستانیوں کو بہت ساری مشکلات سے نکالا، پاکستانیوں کو بہت کچھ سکھایا۔ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا استاد، ایک اچھا جو ہے موٹیویشنل سپیکر جس کا نام عمران خان ہے، اس کا ایک اور سال جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج 1 دسمبر ہے، آخری مہینہ ہوتا ہے انگریزی سال کا، اور دن ہے سوموار کا۔ بڑا ہنگامہ خیز یہ ہفتہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ کہا جاتا ہے آرمی، وہ اپنے سربراہ کے بغیر ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ جو ہے نا ویکیپیڈیا نے بھی جو ہے نا اس کی تصدیق کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت جلدی اس پہ چڑھا دیا تھا جو ہے نا چیف آف ڈیفنس فورسز اور یہ اور وہ، تو اب اس نے سوال پوچھ لیا ہے کہ نہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نہ کوئی سرکاری جو ہے نا وہ اعلان ہوا ہے، تو انہوں نے ویکیپیڈیا نے بھی ہٹا دیا ہے، فریش کر دیا ہے پیج، اور چیف آف آرمی سٹاف لکھا ہے جنرل عاصم منیر کو، انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ تو یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت معنی خیز ہوگا، ہنگامہ خیز ہوگا۔ آپ لوگوں سے معذرت، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، شاید آواز تھوڑی سی آپ کو بدلی ہوئی لگے، پہلے سے زیادہ سریلی لگے، اپنے گلے کا مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں، تو جو ہے نا وہ معذرت۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری آواز بنے، مجھے سپورٹ کریں۔ میں پوسٹر بوائے نہیں ہوں، بہت ٹف کمپٹیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، وہ پوسٹر بوائز ہیں، ٹی وی پہ کام کر چکے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، ان کے بڑے سورسز ہیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو لائک کر دیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ام جعفر کا واقعہ کسی اور کو بھی سنا دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں جو پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا سماعت کیا کریں، اور وہ بھی نارمل سپیڈ میں۔ ایک محترم ویور نے کہا ہے کہ تیز بولا کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اردو سپیکنگ نہیں ہوں، اور زبان پھسل جاتی ہے، کئی دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو میں جس طرح نارمل بول سکتا ہوں اسی طرح بولتا ہوں۔ چند آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ۔ سب سے پہلی خبر آپ کو دینی ہے، اور وہ پریشان کن خبر ہے۔ پچھلے دنوں حکومت نے کہا کہ جو بے روزگاری ہے وہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور تقریباً 60 لاکھ لوگ نوجوان وہ بے روزگار ہیں، جس میں زیادہ تعداد ڈگری ہولڈرز کی ہے۔ اس کی تردید کی ہے حفیظ پاشا صاحب نے۔ اگر کبھی آپ حفیظ پاشا صاحب کو یوٹیوب پہ سنیں نا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ بڑے اعداد و شمار بتاتے ہیں اور اصل صورتحال بتاتے ہیں جو بڑی خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے بعد جو ہے وہ 16 لاکھ نوجوان وہ مزید وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، یا وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں ڈگریاں لے کر۔ یعنی وہ جو 21 سالہ ریکارڈ تھا وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ 16 لاکھ جوان اور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا سسٹم کو، کہ کس طرح ایک مڈل کلاس کا، بلکہ لوور مڈل کلاس کا جو ہے نا وہ بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا، ہماری بات نہیں مان رہا۔ ان کے خلاف کل پھر پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ یہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، اور یہ منشیات پہ جو ہے نا اس کا حصہ ہے۔ بہرحال اس کا لائف سٹائل تو نہیں بتاتا کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ منشیات کے کاروبار کرنے والوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بتاتا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک کام کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر سیمینارز کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کی دکھتی رگ ہے، اور اس سے کس کو تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حمود الرحمان یہ چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے 5 جرنیلوں کو بالکل جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ کر کے بتایا کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے نام لیا
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याया खान का। दूसरे नंबर पे उन्होंने नाम लिया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान का। तीसरे नंबर पे उन्होंने नाम लिया कमांडर ईस्टर्न कमांड AA के न्याजी का, अमीर अब्दुल्ला खान न्यादी का। चौथे नंबर पे उन्होंने नाम लिया मेजर जनरल मिठा खान का। पांचवें नंबर पे उन्होंने नाम लिया मेजर जनरल गुल हसन का। अगला नाम उन्होंने लिया मेजर जनरल गुलाम उमर का। वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, सारे एजाज के साथ दफन हुए। अब उस पे जो है ना वो सेमिनार्स के ऐलान की है सुहेल आफरीदी ने, तो फिर सुहेल आफरीदी अच्छा तो नहीं लगेगा ना, मनशियात फरोश ही लगेगा, क्योंकि यहाँ तो मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी पे सेमिनार्स का ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटीज़ को, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आप जानते हैं नहीं हुआ। इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये है कि जो है ना नवाज शरीफ बज़िद है कि मेरे साथ वादे पूरे नहीं हुए, हमारी सियासत का सत्यानाश हो गया और वादे भी पूरे नहीं हुए। पहला वादा वो कहते हैं कि इमरान खान को ख़त्म नहीं किया गया, जब तक इमरान खान मौजूद है अब लोग हमसे नफ़रत करेंगे, इसको दरमियान से निकाला जाए, जिस्मानी तौर पर एलिमिनेट किया जाए। दूसरी तरफ जर्नैलों का ख्याल है कि अगर इमरान खान को माइनस कर दिया तो फिर ये बेकाबू हो जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा करें ना, इमरान खान एज ए चिप इस्तेमाल हो रहे हैं। जर्नैल सियासतदानों को डराते हैं, सियासतदान जर्नैलों को डराते हैं। तो नवाज शरीफ कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया, 80,000 से हारा है ये बेशरम, और वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, और दूसरा इमरान खान को नहीं हटाया गया। ये नोटिफिकेशन में रुकावट है। दोनों भाई भाग चुके हैं। बड़ा सुना है जर्मनी पहुंच गए, छोटा इंग्लैंड में है। बड़े अरसे बाद उसकी कमर में दर्द हुआ है, और आप जानते हैं कि उसकी कमर में दर्द कब होता है। वो मक्कार लूमड़ी है और वो चापलूस है, वो साजिशी है। छोटा आपको अच्छी तरह पता है कमर में दर्द उसके क्यों हुआ है। बहरहाल मज़हर बरलास साहब ये बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ किया है। इन्होंने कहा जी कि ज़ाती त्यारा पकड़ा है अगले दिन सायर शमशाद साहब ने, और वो पहुँचे हैं ज़ाती त्यारा जर्नैल है, कतर पहुँचे हैं, और कतर से उनकी अगली मंजिल कनाडा है। यानी रिटायरमेंट के 48 घंटे बाद जो है ना ये सारा वकूआ पेश आया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हम सोते हैं आप जागते हैं, या हम जागते हैं और आप सोते हैं, इतना प्यार है इनको पाकिस्तान से। उसके बाद जो अगली खबर है ये भी बड़ी खौफनाक खबर है। यानी याया खान के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी और अफसरों की शहादतें हैं वो अब हुई हैं। याया खान के दौर में तो जो है वो जंग लगी थी ना नाम नहाद, आपको पता है 71 वाली, वहाँ तो शहादतें होनी थी। लेकिन जो उसके बाद चीफ्स थे उनके जो है ना टेन्योर में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी अब शहादतें। यानी कल मेरे ख्याल है 24 घंटों में 3 जगह पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई बैठा है नोटिफिकेशन के लिए कि नोटिफिकेशन होगा, फलां बनेगा, फलां बनेगा, इसी चक्कर में हर कोई बैठा है। बहरहाल जी ये जो है ना जनरल आसिफ मुनीर के दौर में सबसे ज़्यादा शहादतें हुई हैं। उसके बाद जुमैमा खान ने जो है ना वो ट्वीट किया है। आप जानते हैं इमरान खान की साबिक़ा एहलिया हैं, और इनका कहना है कि इमरान खान के बेटों से उनकी बात नहीं कराई जाती, और ऐसे टाइम पे अगर बात कराई भी जाए तो जानबूझ के ऐसा टाइम मुंतखब किया जाता है जब वो घर पे नहीं होते। बाज़ औक़ात वो 6-6 घंटे इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन फ़ोन नहीं आता। क्या कोई रियासत डायन हो सकती है? यानी वो एतजाद ने कहा था ना रियासत होगी माँ के जैसी, पता नहीं वो कौन सी रियासत होगी माँ के जैसी, ये तो डायन है। इसका ताज़ा तरीन मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ठीक है जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने ख़त लिखा था कादी फ़ायद ईसा को कि एजेंसियाँ हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। कादी फ़ायद ईसा ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में ये घुड़सवार आ गया पोलो वाला, इसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक हो गया जी। फिर इस बंदे का या इस जज का जुर्म क्या है, इसने इस्लामाबाद के तीनों हलके खोल दिए थे।
اور اس نے کہا تھا کہ میں حلف لوں گا، جو غلط ثابت ہوا نا اس کو جیل میں ڈالوں گا۔ تینوں سیٹیں نون لیگ ہاری ہوئی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں فارم 45 کے جو ہے نا وہ اگر باہر سے بھی فرانزے کروانا پڑا تو میں کراؤں گا۔ پھر یہ وہ جج ہے جس کے بیڈ روم میں کیمرے لگے، یہ ریاست ہے جس کے بیڈ روم میں کیمرے لگے، لیکن اب جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بچوں نے اعلیٰ ترین امتحان پاس کیے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے متی اللہ جان کی۔ آپ جانتے ہیں متی اللہ جان کتنے بڑے صحافی ہیں، کہ ان کے بچوں نے اعلیٰ امتحان پاس کیے ہیں، ان کو انٹرویو میں فیل کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کو بتایا گیا ہے، بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بتایا گیا ہے کہ ہونا رہا میں بتایا بھی گیا ہے کہ ہم نے فیل کیے ہیں بچوں کو۔ بچے تو سانجے ہوتے ہیں، اور پھر بچوں نے محنت کی، انہوں نے امتحان پاس کیا، انٹرویو پہ ان کو فیل کر دیا گیا۔ اس ملک میں برکت آ سکتی ہے، اس ملک پر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے، ہاں اس ملک میں سیلاب آ سکتے ہیں خدا نخواستہ، عذاب آ سکتا ہے خدا نخواستہ، عاصم منیر کی شکل میں، یحییٰ آفریدی کی شکل میں، امین الدین خان کی شکل میں، شہباز شریف کی شکل میں، اور یہاں کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ طارق محمود جہانگیری کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک تحریر نظر سے گزری ہے، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا کہ بس ایک بار کہہ دو اب ہماری باری۔ اس پہ آپ نے تھوڑا جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ تحریر کیا کہتی ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ اب بس ہر بار وہی پرانا ڈرامہ، نوٹیفیکیشن، باجوہ کے دور کا یاد ہوگا، نوٹیفیکیشن۔ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے پہلے والے سے زیادہ وفادار قوماز میں ہے، زیادہ پروفیشنل قوماز میں ہے، زیادہ قومی مفاد کا محافظ قوماز میں ہے، ہونے کا ڈائلاگ مارتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر سوالیہ نشان، پھر وہی لوٹ مار، وہی جبری گمشدگیاں، وہی لائن پر لانے کی دھمکیاں، وہی مینڈیٹ چوری، اربوں کے پلاٹ، وہی کاروباری سلطنتیں، وہی ریٹائرمنٹ پلان جو ملک کی معیشت سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر نیا چیف پہلے سے زیادہ کرپٹ، پہلے سے زیادہ بے رحم نکلتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے اگلا کوئی فرشتہ ہوگا؟ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ کوئی آرمی چیف جس نے 1 انچ زمین فتح کی ہو، 1 انچ، کارگل، سیاچن گلیشیئر، کشمیر، سر کریک، کوئی 1 انچ فتح کی ہو، اور عظمت کے ترانے، عظمت کے گانے کہ پتنی یہ کیا ہیں، ہم نے ان کو مافوق الفطرت، سپر ہیومن کا درجہ دیا، کتنا پیار دیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بھی نیا چیف آتا تو ہم کہتے کہ اس چیف سے امریکہ بڑا ڈرتا ہے۔ وہ بعد میں حمید گل نے بتایا کہ چیف لگاتے ہی امریکہ ہے، ڈرتا کدھر سے ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت میں ہم کہتے تھے کہ امریکہ کہتا ہے اسلحہ ہمارا ہو اور فوج پاکستانی ہو، ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ہم سنتے تھے، تو ابھی بھی وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کا تحفظ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے فوج بھیجنے پر تیار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ اسرائیل سے لڑے گی جو فوج جائے گی؟ بہرحال جی یہ ہے کہ جی اگلا کوئی فرشتہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ پہلے والے سے زیادہ چالاک، زیادہ طاقتور اور زیادہ بھوکا ہوگا، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر چیز کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں،
کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ اب اس وردی والے کرسی والے سے امید چھوڑ دو، امید صرف عوام سے ہے، اور جب تک ہم گھر بیٹھ کر انشاءاللہ اگلا اچھا آئے گا کہتے رہیں گے، تب تک ہمیں وہ لوٹیں گے، ہمارے بچوں کو غائب کریں گے، ہماری عزتیں نیلام کریں گے۔ اٹھو کہ یہ ملک صرف 7 لاکھ فوج کا نہیں، یہ ملک 26 کروڑ عوام کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وسائل ہمارے ہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کون رہے گا اور کون جائے گا۔ بس ایک بار سڑکوں پر نکلو، بس ایک بار کہہ دو اب بہت ہوا، اب ہماری باری ہے، انقلاب زندہ باد۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ نکلنا ہے، پھر آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جو ہے وہ آرام ہی آرام ملے گا۔ 3 سال سے ملک میں غنڈہ راج ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ غنڈہ راج نہ ہوتا تو پنجاب اور KPK کے الیکشن نہ ہوتے وقت پہ ہوتے، بالکل عمران خان پہ جو ہے نا وہ حملہ ہوتا وزیر آباد میں، ضلع شاہ قتل ہوتا، ارشد شریف قتل ہوتا، ڈی چوک پر خون کی ہولی کھیلی جاتی۔ غنڈہ راج ہے، پہلے ہی غنڈہ راج ہے، اور اس غنڈہ راج کو لاگو کرنے کے لیے سب سے پہلے عدالتیں برباد کی گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جو جج تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پہلے عدالتوں کو مسمار کیا۔ بے ضمیر، لانتی، لالچی، کرپٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جج لائے گئے اور ان کو لالچ دی گئی۔ اب غنڈہ راج کے بعد اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 صوبوں میں جو ہے نا 4 صوبوں میں سے ایک جو صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ اصلی ہے، اور وہ ہے KPK، سہیل آفریدی۔ پہلے گنڈے پور تھا سہیل آفریدی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ لوگوں کا نمائندہ ہے، ایک جگہ پہ برداشت نہیں ہو رہا۔ رات کو حکومت نے واضح طور پہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ ہم KPK میں گورنر راج لگا رہے ہیں۔ ایک لوگوں کا نمائندہ برداشت نہیں ہے، عمران کیسے برداشت ہو؟ نام بھی آ گئے، آفتاب شیرپاؤ کا نام آیا، پرویز خٹک کا نام آیا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میر حیدر ہوتی کا نام آیا، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ان کا نام آیا، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ربانی ان کا نام آیا کہ ان کو گورنر لگایا جا رہا ہے۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ خود کریں کہ لوگوں سے، لوگوں کی نمائندگی سے، لوگوں کی پسند سے ان کو کتنی الرجی ہے، کیونکہ 3 صوبے تو لے لے ہیں، اردلی ہیں، چابی والے کھلونے ان کے اپنے ہیں۔ یہ مکھیہ منتری کو کس نے بٹھایا، سرفراز بگٹی کو کس نے بٹھایا، مراد علی شاہ تو ویسے اردلی ہے زرداری کا۔ ایک لوگوں کا نمائندہ برداشت نہیں ہو رہا، ایک۔ اور مزے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ نوجوان اس سے پیار کرتے ہیں، وہ عوام میں آ جاتا ہے۔ اچھا وہ اڈیالہ پہ بھی تنگ کر رہا ہے، کل پھر منگل ہے، وہ بات نہیں مان رہا۔ انہوں نے گھر میں جرمن شیفرڈ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے السیشن رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے پیر چاٹتے ہیں، منہ چاٹتے ہیں، ہونٹ چاٹتے ہیں، ہاتھ چاٹتے ہیں ان کے، تو ان کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے جرمن شیفرڈز کی، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے السیشنز کی۔ نواز شریف السیشن نہیں ہے، شہباز شریف جرمن شیفرڈ نہیں ہے، زرداری جو ہے نا وہ رشین پپی نہیں ہے، سارے چاٹنے والے ہیں، ہاتھ پیر منہ ہونٹ، ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نہیں چاٹ رہا، چاٹنا بھی نہیں چاہیے، اس کے پیچھے لوگ ہیں۔ یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے، یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ یعنی NDU میں سیکیورٹی ورکشاپ ہوتی ہے، سیکیورٹی ورکشاپ، وہاں پہ کیا فرماتے ہیں جنرل صاحب کہ تم لوگ نواز شریف اور زرداری کے غلام ہو۔
اچھا پھر مزے کی بات ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد سائٹ پہ ہو جاتے ہیں، جس طرح سیر شمشاد کا آپ کو بتایا، سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہ کیا خیال ہے، یہ 3.5 سال پہلے نگران حکومت محسن نقوی والی، پھر پی ڈی ایم کا کت خانہ، پھر اس کے بعد اب یہ کون کر رہا ہے، یہ کون، کس نے کیا ہے؟ اصل میں یہاں پہ حکمران کون ہے؟ جرنیل ہے۔ پاکستان کو جہنم کس نے بنایا ہے؟ جرنیلوں نے۔ ان کو تو جو آپ بات پہ سنتے نہیں شہباز شریف کو کہ فیلڈ مارشل صاحب کی مہربانی ہے، آج صبح کھل کے پیشاب آیا ہے، تقریباً 2.5 کلو نکلا ہے میرا پیشاب، یہ مہربانی فیلڈ مارشل کی ہے، ورنہ پھنس جاتا۔ وہ خود کہتا ہے SIFC 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یاد ہے؟ وہ کدھر گئے 1 سال؟ اربوں ڈالرز کدھر گئے؟ اربوں ڈالرز، بے روزگاری، مہنگائی، سرمایہ کاری زیرو، اور لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ گئے، جس طرح یاد ہوگا لوگوں نے مکہ چھوڑا تھا۔ آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہی بن گیا ہے، جس طرح وہ تنگ نہیں کرتے تھے سادہ مسلمانوں کو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ شہادت دینے والی پہلی خاتون ہے، اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ دونوں عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں، یہ دونوں۔ اور جب حضرت یاسر پہ تشدد ہو رہا ہوتا تھا نا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے اور کہتے تھے صبر یاسر صبر، دونوں تشدد میں شہید ہو گئے۔ ان کا بیٹا تھا عمار ابن یاسر، جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمار ابن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور پتہ ہے عمار ابن یاسر کہاں پہ شہید ہوئے تھے؟ جنگ صفین میں، مولا علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی اور اموی برابر ہیں، برابر ہیں؟ مولا علی کو سامنے کھڑا کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اموی اور علی برابر ہے، کس طرح برابر ہے؟ عمار ابن یاسر کو، اچھا پھر ایک اور بات، امیر شام نے کیا کہا جب پتہ چلا، لوگوں نے حدیث بتائی کہ عمار ابن یاسر شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ علی اس کو لایا تھا، علی نہ لاتا تو نہ شہید ہوتا عمار ابن یاسر۔ تو مولا علی نے مسکرا کر تبصرہ کیا تھا یہ بات سن کے کہ اس کا مطلب ہے حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل معاذ اللہ استغفر اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ نہ ان کو عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ شہید ہوتے۔ یہ کون سا ایکسکیوز ہے کہ علی لایا تھا؟ تو میں بات یہاں سے کہہ رہا تھا کہ یہ کمزور لوگوں کو نا، کمزور لوگوں کو مارنا، ان پہ وردیوں کے روب، ان پہ ستاروں کے روب، جہنم بنا کے چھوڑے، جہنم۔ FIA کو اختیارات دے دیے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کیے کر یار، میں مولوی نہیں ہوں، ہاں جو تاریخ ہے وہ میرا سبجیکٹ ضرور ہے۔ FIA کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو اتاریں، جہادوں سے اتار رہے ہیں۔ یہ کس کی مہربانی ہے؟ جرنیلوں کی۔ ابھی کیا تماشا لگا ہوا ہے، مجھے یہ اختیار دے دو، مجھے یہ اختیار دے دو، مجھے یہ اختیار دے دو۔ 24 گھنٹے میں 3 جو ہے نا وہ دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں،
یہ ادھر سینگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ کریانے کی دکان اس طرح نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں۔ کریانے کی دکان، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں کریانے کی دکان کے۔ یہ ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں، مکمل طور پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ جرنیلوں پہ عائد ہوتی ہے۔ صرف ایک کام جرنیل نہ کرتے نا، ملک یہ حالت نہیں ہونی تھی۔ کون سا کام؟ 8 فروری 2024 کا کمال کر دیا لوگوں نے، لوگ انقلاب لے آئے۔ جاوید ہاشمی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ ملک میں سیاسی انقلاب آنے والا ہے، لوگ تو 8 فروری کو انقلاب لے آئے تھے، پرامن خوبصورت انقلاب۔ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اتنی دور پولنگ سٹیشن، نیٹ بند، سگنل نہیں تھے، لوگوں نے کمال کر دیا۔ لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگوں میں شعور ہے، لوگوں میں عقل ہے، لوگوں میں سمجھ بوجھ ہے کہ ملک کے لیے کون اچھا ہے۔ ان کی صندوقڑیوں میں لوگوں نے ان کے نشانوں پہ تھوکا، شیر پہ، کتاب پہ، تیر پہ تھوکا، اور سٹیپلر اور مولی اور گاجر اور چمٹا اور ڈھول ڈھونڈ کے لوگوں نے مورے ماری۔ تو کس نے مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ جو جہنم بنا ہے ملک، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ صرف جرنیل۔ وہ نہ مانے، سینے پہ چوانیاں ٹھنیاں دیکھیں، چوانیاں ٹھنیاں۔ بندہ کہتا ہے کہ ہٹلر کو انہوں نے شکست دی تھی۔ جوزف اسٹالن نے اسٹالن گراڈ میں نہیں شکست دی تھی نادیوں کو، انہوں نے شکست دی تھی۔ یہ تھی چوانیاں ٹھنیاں تھے لائیتیں ڈینشن۔ یہ ذمہ دار ہیں۔ شمالی کوریا، یہ چین بنانے چلے تھے، سعودیہ شمالی کوریا بنا دیا ہے۔ وہ ایک جو ہے نا تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ آپ جہاز پہ جا رہے ہیں نا، یہ بالکل جنوبی کوریا اور ساؤتھ کوریا اس طرح مٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو ادھر رونق روشنیاں، وہ جنوبی کوریا ہوگا۔ اچانک آپ کا جہاز اندھیرے میں چلا جائے گا، نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ شمالی کوریا ہوگا، بالکل اندھیرا، بالکل۔ اس کا صدر تو میرا فیوریٹ ہے، شخصی طور پہ، سیاسی طور پہ نہیں، بالکل اندھیرا ہوگا۔ یہی حال یہاں ہے، یہیں پہ یہی حال ہے۔ اور پاکستان کو جرنیلوں نے جہنم بنا دیا ہے۔ روزانہ اعداد و شمار جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔